ظلم کسے کہتے ہیں؟ کسی چیز کو اس کی اصل جگہ سے ہٹا دینا اور دوسری جگہ رکھ دینا، کسی انسان کو اس کے حق سے محروم کرنا ظلم ہے۔ ظلم کے نقصانات کیا ہیں؟ ظلم کرنے والے کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا، اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس سے محبت نہیں کرتے۔ ظالم دمائی عذاب میں ہوگا، ظالم کے لیے نہ کوئی دوستی ہوگی اور نہ ہی اس کا کوئی سفارشی ہوگا جس کی بات مانی جائے۔ ہم اپنے بندوں پر، اپنی ذات پر، ماحول پر، اپنے والدین پر کیسے ظلم کرتے ہیں؟ بندوں پر ظلم کی مثالیں: بندوں کے جو حقوق ہم پر واجب ہیں ان کی ادائیگی میں کرنے میں کوتاہی کرنا، برے اخلاق سے پیش آنا، لڑائی جھگڑے کر کے ہم بندوں کے حقوق پر ظلم کرتے ہیں۔ لڑائی جھگڑے کر کے ہم بندوں پر ظلم کرتے ہیں۔ اپنی ذات پر ہم ظلم کیسے کر رہے ہوتے ہیں؟ ہم خود اپنی ذات پر ظلم اس طریقے سے کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات سے روگردانی کر کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کر کے۔ ماحول پر ہمارا ظلم کیسے؟ ماحول میں آلودگی پیدا کر کے ہم ماحول پر ظلم کرتے ہیں، جیسا کہ فضائی آلودگی، زمینی آلودگی یا آبی آلودگی۔ یہ ساری ماحولیاتی ظلم کی مثالیں ہیں۔ والدین پر ظلم کی مثال کیا ہے؟ والدین کی نافرمانی کر کے، ان کی خدمت نہ کر کے جنت سے محروم ہونا، ان سے برے رویے سے پیش آنا، اور اس طریقے سے ہم اپنے والدین پر ظلم کرتے ہیں۔ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کون سے نقطے بیان فرق کیے ہیں؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب عز و جل سے نقل کیا ہے، میں نے اپنے نفس پر ظلم کو حرام کیا ہے اور اپنے بندوں پر بھی، تو تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ روزے قیامت ظلم کس شکل میں ہوگا؟ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ظلم قیامت کے روز اندھیروں کی شکل میں ہوگا۔ ظالم کی مدد کیسے کر سکتے ہیں؟ حدیث سے اس کی کیا وضاحت ہے؟ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے بھائی کی مدد کرو، خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہم مظلوم کی مدد تو کر سکتے ہیں لیکن ظالم کی مدد کس طرح کریں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ظالم سے اس کا ہاتھ پکڑ لو۔ اور اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کسی کو ظلم سے روکنا بھی اس کے ساتھ بہت بڑی نیکی ہے۔ ناحق زمین غصب کرنے کی سزا کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے زمین میں سے کسی بھی کچھ ناحق لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زمین میں سے کچھ بھی ناحق لے لیا تو قیامت کے دن اسے 7 زمینوں میں دنسا دیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے زمین میں سے کسی سے بھی کچھ ناحق لے لیا تو قیامت کے دن اسے 7 زمینوں تک دنسایا جائے گا۔ ابو موسیٰ سے روایت ہے، لوگوں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، کس کا اسلام افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان سلامت رہیں۔